اصل لائف کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری کہانی ہے ایک رابعہ لڑکی کی جو کہ نیند میں چلتی تھی۔ نیند میں چلنے والی بیماری اسے بچپن سے ہی تھی۔ جیسے ہی وہ بڑی ہوتی گئی اس کے گھر والے تو اس پر حیران ہی تھے کہ یہ نیند میں کیوں چلتی ہے، مطلب کہ وہ نیند میں ایسے چلتی تھی اپنے بستر سے اٹھ کے کسی دوسرے کے بستر پر جا کر سونا۔ اس کے گھر والے اس کی اس حرکت پر انجوائے بھی کرتے تھے اور دل میں دکھی بھی ہوتے تھے۔ رابعہ 20 سے 21 سال کی ہو گئی تھی، اس کی اب شادی بھی ہونے والی تھی۔ اس کی یہ عادت ابھی تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ایک دن ہوا یوں کہ اس کی شادی ہو گئی۔ وہ اپنے پتی کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اس کا پتی نوکری دار تھا، وہ کسی جگہ پر جاب کرتا تھا۔ ایک دن ہوا یوں وہ اپنی جاب سے واپس چلا گیا، اسے گھر میں اکیلا چھوڑ گیا۔ اس کے گھر میں ایک اس کا سسر رہتا تھا اور 2 نندیں تھی۔ سسر تو دل میں حیران ہو گئے، یہ کیسی بات ہو گئی کہ میرے بیٹے کی بیوی میرے ساتھ سو رہی ہے۔ وہ پہلے تو اس کے ساتھ انجوائے کرتا رہا، اسے دل میں کوئی بھی احساس نہیں ہوا۔ یہ گہری نیند میں تھی، اسے کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا۔ وہ اس کی شرمگاہ پر اور بھی پرسنل جگہوں پر وہ ہاتھ لگا رہا تھا، اسے کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ جیسے اس کی نیند کھلی یہ تو حیران ہی ہو گئی تھی کہ میں سسر کے ساتھ سو رہی ہوں۔ جیسے اس کی نیند کھلی کافی اندھیرا تھا، یہ اٹھ کے اپنے بستر پر چلی گئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی یہ سسر کے پاس آئی اور پوچھنے لگی رات کو کیا ہوا تھا۔ سسر کہنے لگا آپ اپنے بستر سے اٹھ کے میرے بستر پر چلی آئی تھی، اور یہ سسر کو کہنے لگی کہ آپ کو شرم نہیں آئی، آپ میرے ساتھ غلط کرتے رہے اور میں گہری نیند میں تھی۔ سسر کہنے لگا آپ کو شرم نہیں آتی، اپنے بستر سے اٹھ کے میرے بستر پر چلی آئی۔ پھر یہ اپنا سچ بتانے لگی میں آپ کے بستر پر اپنی مرضی سے نہیں آئی بلکہ نیند میں چل کر آئی تھی، یہ مجھے بچپن سے بیماری ہے۔ پھر رابعہ سسر سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی، یہ میری حرکت اپنے بیٹے کو مت بتانا، مطلب کہ میرے شوہر کو مت بتانا کہ میں نے آپ کے ساتھ نیند میں ایسا کیا۔ سسر کہنے لگا ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اور رابعہ بھی کہنے لگی اگر ہو سکے تو مجھے بھی معاف کر دینا۔ میرے پیارے بھائیو، اگر اس کہانی سے آپ لوگوں کو کچھ بھی سبق ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا۔